السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم پاکستان یو ایس کے ریلیشنز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو ملٹیپل اینگل سے دیکھا بھی ہے۔ سٹارٹ کیا تھا ہم نے بالکل جو بیسکس تھیں ان سے۔ پاکستان کے جو یو ایس کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ کلائنٹ اور کسٹمر ٹائپ کیوں ہیں کہ ہمارے انسٹیبل ریلیشنز جو رہے ہیں اوورال اس کے کچھ فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وائی پاکستان از امپورٹنٹ فار یو ایس اے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہسٹری دیکھی ہے۔ ہسٹری کو ہم نے پہلے 1979 تک دیکھی، پھر 9/11 تک دیکھی، پھر پوسٹ 9/11 دیکھی۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وائی یو ایس پاکستان ریلیشنز جو ہیں وہ اٹ ریمینڈ انسٹیبل تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف پاکستان۔ اب کیونکہ ہسٹری ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا انالیسس کریں گے اور پھر ہم ڈائریکٹ جو کرنٹ سینیریوز ہیں ان کے اوپر آ جائیں گے۔ تو پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں وہ انسٹیبل کیوں رہے ہیں؟ ایسی کیا ریزن تھی؟ وہ کیا فیکٹرز تھی؟ ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور جو یو ایس کے ریلیشنز ہیں وہ انسٹیبل رہے ہیں؟ یہاں پر سب سے پہلے نا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارا جو اوور آل اگر ہم اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھیں، دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا موسٹ ٹرسٹفل جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پیرنٹس کا اپنے آف سپرنگس یا مطلب کہ بچوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب اگر فار ایگزامپل ہم ان دونوں کی آپس میں باؤنڈنگ دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کیسے کیا؟ پیرنٹس کو جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل تو یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ دوسرا ان کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو اولڈ ایج میں اب ہم جو اپنی جوانی کے دوران یا ہم اپنے جو لڑکپن ہے اس دوران ہم اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، ان کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بڑھاپے میں وہ ہمارا سہارا بنے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور سملرلی جو اولاد ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر اتنا کچھ لگایا ہے تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کی خدمت کریں۔ بات دونوں سائڈوں پہ آ رہی ہے، پیرنٹس کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی۔ سملرلی جب آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں تو ایک جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے پڑھیں اور وہ کسی جگہ پہ اپنا جا کے نام کمائیں۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے استاد کی کیئر کرے اور جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح اس کو فالو کرے اور ان فیوچر اس کی رسپیکٹ کرتا رہے۔ دونوں سائڈوں پہ یہاں پر بھی جو ایک سنکرونائزیشن ہو جاتی ہے۔ سملرلی اگر آپ اپنی کلوز ریلیشنز میں دیکھیں تو آپ کا اگر کوئی دوست ہے تو آپ نے جو آپ کا سٹارٹنگ کے اندر اس کے ساتھ جو بانڈنگ بنی وہ کسی نہ کسی ایک کامن انٹرسٹ تھا جس کی بیس پہ بنی ہوگی۔ مطلب کہ اگر فار ایگزامپل وہ یا تو آپ کا کالج فیلو ہوگا یا آپ کا کوئی اسکول فیلو ہوگا، کوئی آپ کا یونیورسٹی فیلو ہوگا، آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کلیگ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے نا ہمارے جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں کس بیس پہ؟ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ ساری اگزامپلس میں نے آپ کو صرف اس لیے دیں کہ آپ کو یہ جو بات ہے وہ سمجھ آ سکے جو میں نے ابھی آپ کو بتانی ہے۔ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ انسٹیبل رہنا سب سے میجر ریزن جو ہے نا وہ لیک آف کامن انٹرسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان اور یو ایس کے درمیان کبھی بھی کوئی ایسا سچویشن جنریٹ ہی نہیں ہوئی جن کی بیس پہ ان دونوں کا کوئی کامن اینیمی بن جائے۔ لائک اگر آپ پاکستان اور چائنا کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اتنے زیادہ کلوز ریلیشنز ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک کامن اینیمی پڑا ہے اور وہ ہے انڈیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو ہوپفلی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نیٹو کنٹریز کو دیکھیں، پورا یورپ ہے پلس یو ایس، ان کے درمیان اگر بہت زیادہ کلوز ریلیشنز ہیں تو ان کا ایک کامن اینیمی ہے، وہ ہے رشیا۔ ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل عرب لیگ ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی عرب ورلڈ کے جو 5 سے 6 ممبرس ہیں اگر ان کے درمیان اپنی بہت زیادہ بانڈنگ ہے تو ان کے دو میجر جو اینیمیز تھے وہ ایک تھا ایران اور دوسرا تھا اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور چائنا ان دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن اس کے انڈیا کے اگینسٹ ہے۔ اسی طرح عرب لیگ کے جتنے یو اے ای، سعودی عربیہ
قطر اور یہ جو سارے باقی الگ ہیں، ان کے آپس میں جو انٹرسٹ ہیں وہ ملتے ہیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ ان کے نہیں ملتے تھے ابھی تک کی، یہ میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ سملرلی یو ایس اور نیٹو کے، ان دونوں کے آپس میں جو انٹرسٹ ہیں وہ ملتے ہیں لیکن اس سے نہیں ملتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب انٹرسٹ ان کے ملتے ہیں تو وہ کسی ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں۔ سملرلی جب وہ کوئی ایک دشمن ان کے جو کہ اکٹھا آ جاتا ہے، مطلب کہ ایک وہ اس طریقے سے کنسیڈر کر لیں کہ وہ ان کے اگینسٹ آ جاتا ہے، وہ ان کو چیلنج کرنے لگتا ہے، تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بانڈ بنا لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیلنسنگ یا اس کو کہتے ہیں الائنسز۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز میں اگر آپ تھرو آؤٹ دا ہسٹری دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ دو یا تین جو میجر نیشنز ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں، لائک یو ایس انگیجمنٹ ود پاکستان بیکاز آف رشیا۔ اگر آپ سوویت یونین سوویت افغان وار دیکھ لیں، اس کے علاوہ اگر آپ چائنا کے ساتھ کر لیں، جو پاکستان کی انگیجمنٹ ہے ود یو ایس، وہ یہ تھا کہ جو 1971 کے اندر پاکستان نے یو ایس اور چائنا کے درمیان جو انگیجمنٹ کروائی تھی وہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جی وار آن ٹیرر ہے تو یہاں پر افغانستان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سی پیک ہے تو یہاں پر چائنا آ جاتا ہے، سوویت افغان وار ہے تو یہاں پر رشیا آ جاتا ہے۔ مطلب کہ پاکستان اور جو یو ایس ہیں، یہ جب جب الائی بنے ہیں تو ان کے دوران ریجن کوئی اور تھی، لائک کوئی رشیا تھا یا چائنا تھا یا افغانستان تھا یا انڈیا تھا۔ Similarly, Pakistan engagement with the USA because of India military equipment، مطلب کہ اب ہمیں چاہیے تھی، ہمیں اپنا ملٹری equipment چاہیے تھا، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارا ایک اگریسو نیبرز تھا جو کہ انڈیا تھا۔ تو اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہمارا آپس میں کوئی ایسا کامن انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی ایسی بانڈ نہیں تھا، کوئی ایک ایسا ایک جو پوائنٹ ہے اٹریکٹنگ پوائنٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمارا جو یو ایس کے ساتھ ریلیشنز تھے وہ کچھ بہتر ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، سو دا فیکٹ دیٹ بوتھ کنٹریز ڈid not have exactly the same enemies made their relations inevitably complicated، جس کی وجہ سے پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں اوور آل تھرو آؤٹ دا ہسٹری وہ کیا رہے ہیں جی؟ کمپلیکیٹڈ، انسٹیبل اور کمپلیکس رہے ہیں، جن کو ہم کبھی بھی ایک جو ایک پراپر وے ہے، جس طریقے سے ایک کمپلیٹ بانڈنگ ہے، جس طرح ایک پراپر الائنس ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بن سکا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری وہ کمپلیکیٹڈ، ان بیلنسڈ، اور یہ کیوں رہی ہیں، اس کی تو میجر ریزن تھی ان کے درمیان کوئی ایسا کامن انٹرسٹ نہیں تھا، کوئی ایک ایسا کامن ویو پوائنٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور یو ایس کے درمیان ریلیشنز استوار ہو سکتے ہیں۔ لائک نہ کوئی آئیڈیولوجی تھی، جس طریقے سے اب پاکستان مسلم کنٹری ہے، وہ ایک سیکولر نیشن ہے، ہمارا نہ تو آئیڈیالوجی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی، نہ ہمارے کوئی دشمن اس طرح کے تھے جن کی بیس پہ ہمارا ریلیشن بن جاتا، نہ ہمارے کوئی ہم نیبرز تھے ایک دوسرے کے اس طریقے سے بھی، اور نہ ہی ہم ایک خطے میں ایک ریجن میں کچھ رہتے ہیں۔ تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں نا، جن کی بیس پہ پاکستان اور یو ایس کو جو ریلیشنز ہیں وہ پراپر نہیں رہ سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔